کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں۔ نیت کریں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بن پڑے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ نیت کر لیں کہ چلتے پھرتے آپ نیت کرتے رہیں، پڑھتے چلے جائیں۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ نماز کے لیے جاتے جاتے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جاتے آتے ہی ایسا ہو جائے گا کہ 5-6 نمازوں میں آپ 200 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، تو 1000 مرتبہ آپ سکون کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہرت کی دوڑ۔ یہ دوڑ وہ ہے کہ جو بعض اوقات لوگوں کی نظر تک تو پہنچا دیتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نظر رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ وہ دوڑ ہے کہ جس میں بندہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے لانا تو جانتا ہے، اور ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں بندہ آ جائے۔ اس کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر وہ راستہ ناجائز، گناہ اور حرام کا ہوتا ہے، اور انہی راستوں پر چل کر اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہوئے بندہ اس شہرت کی دوڑ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں بندہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس دوڑ میں ایسی دوڑیں کہ جس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھیں۔ آج کا یہ ٹاپک اہم ترین ٹاپک ہے، بالخصوص جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس ٹاپک کو سنیے گا۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اسلاف کا انداز، یہ کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس دوڑ کی جو خرافات ہیں، جو نقصانات ہیں، انشاءاللہ ہم مبلغین سے وہ سنیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی ہاتھ آئے گا اور ہماری رہنمائی بھی ہوگی۔ اور یہ پروگرامز ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس اصلاح کو لینے والے بن جائیں اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، اصلاح لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو اب ہم آگے بڑھائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور مبلغین سے آج کی اس ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مبلغین کی طرف۔ آج جو ہمارے مبلغین ہیں، کون کون سی شخصیات ہیں، میں دعوت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ راشد علی بھائی، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ کیسے راشد؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ مدنی فرید، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پیارے نعت خوان اسلامی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ ہمارے فراز بھائی، کافی دنوں بعد مجھے زیارت کی سعادت مل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں فراز بھائی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، تشریف رکھیں۔ اور ہمارے اویس بھائی، اکثر آپ جنہیں مدنی خبروں میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ویس بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. مرحبا. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں قاری سید ظہور شاہ صاحب. ماشاء اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. آنکھ سلے پالا کہتے کہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تفسیر تعلیم القرآن. فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا خادم اور غلام بنا رکھا تھا اور ان پر انتہائی بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لیتا تھا. فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر طرح طرح کی سختیاں کرتے اور ان سے یہ کام کرواتے، جیسے پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں کاٹنا، انہیں کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں سے دوسری جگہ منتقل کرنا، غریبوں سے روزانہ غروب آفتاب سے پہلے جبراً ٹیکس وصول کرنا وغیرہ. مزید یہ کہ ایک خواب کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دینے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا، جس سے بنی اسرائیل اور سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مصائب سے نجات دے کر ان پر احسان فرمایا، اور اسی احسان کی یاد دہانی یہاں دور رسالت کے یہودیوں کو کروائی گئی. اہم باتیں. نمبر 1، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا. اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہیں. نمبر 2، فرعون کے خواب کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آنے والی ایک آگ نے تمام قبطیوں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. کاہنوں نے تعبیر بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا. یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے. بچوں کے قتل کا یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک جاری رہا. پھر قبطیوں کے سردار کے کہنے پر فرعون نے 1 سال بچے قتل کرنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا. چھوڑنے کے سال حضرت ہارون علیہ السلام اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور انہیں فرعون کے شر سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان.
اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑنے کا واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے اور وہ راہ راست پر نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرعون کو خبر ملی تو اس نے بھاری لشکر کے ساتھ پیچھا کیا اور دریا کے کنارے پر انہیں پا لیا۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر دریا پار کر گئے۔ جب فرعون وہاں پہنچا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں میں داخل ہو گیا تو حکم الہی سے دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے میں ان کے غرق ہونے کا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اہم بات، فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ یہود بھی آپ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اسے یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا جائز اور پسندیدہ عمل ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے پہلے 30 پھر 10 دن اضافے سے 40 راتوں کی مدت مقرر ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی تو آواز نکالنے لگا، تو سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ البتہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حکم الہی کے مطابق بچھڑا پوجنے کے گناہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا کر دی تاکہ وہ اس معافی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنی ہی ہمیں بھلائیاں نصیب ہوں گی، وہ چاہے دنیاوی بھلائیاں ہوں یا آخرت کی بھلائیاں ہوں، دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو، یہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو کر اور صحیح راستے کا تعین کر کے سیدھے راستے پر
چلنے کی برکت سے یہ سعادتیں ہمیں ضرور میسر آئیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ضرور ہمیں قرآن پاک سے اپنا تعلق لہٰذا مضبوط کرنا چاہیے۔ آئیے ہمارے اسلامی بھائی نعت خوان اسلامی بھائی کی طرف پڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام دو، دن گئے کھیلا گوا مگر وقت سگر شام دو، دن گئے کھیلا گوا مگر وقت سگر شام دو، روئے سبھی ایک سگر زلف دوتا شام دو، روئے سبھی ایک سگر زلف دوتا شام دو، پھول سے گال صبح دم مگر گئے لال فام دو، پھول سے گال صبح دم مگر گئے لال فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام دو، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے مگے تمام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مگے تمام دو، دن کھیلا گوا مگر وقت سگر شام دو، ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، ان کے جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ایک وقت میں زدن صبح شام دو، جمع ایک وقت میں زدن صبح شام دو، خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جہاں، ہاتھ سے چار یار
حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو اب تو مدینے لو بولا گنبد سبز دو دکھا اب تو مدینے لو بولا گنبد سبز دو دکھا حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اللہ پاک نصیب فرمائے. سبحان اللہ. کتنی مبارک ہے وہ آنکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے ہیں، جن گیسوؤں کی بات ہوئی ہے، جن زلفوں کی بات آج ہم نے کلام میں سنی ہے. سبحان اللہ. وہ گیسو کیسے پیارے پیارے گیسو ہیں، اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گیسو مبارک کبھی پیشانی پر آتے ہوں گے، کبھی رخسار کو چومتے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، اور صحابہ کن پیاری نظروں سے یہ سارا منظر دیکھتے ہوں گے. اللہ 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 اللہ. اللہ ان صحابہ کرام کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. ان پیاری آنکھوں کا صدقہ اللہ ہمیں اور جتنے عاشقان رسول یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے، اللہ سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جلوے عطا فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں کہ دیدار کی طلب رکھیں، اور دیدار پانے کے لیے ایک اہم ترین عمل ہے جو کرنے کا ہے. وہ کیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی حضور کی اطاعت کرواتی ہے. دل میں محبت ہو اور بندہ اطاعت نہ کرے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کھوکھلی محبت ہے، صرف زبان کی محبت ہے، ایک دعوے تک محبت ہے. حقیقی محبت تو یہ ہے کہ بندہ پھر جو کہہ رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اس دعوے پر ایسی دلیل پیش کرے کہ اسے کہنے کی حاجت نہ پڑے. زمانہ کہے کہ یہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ حضور فرمائے کہ یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے، یہ میرا دیوانہ ہے. وہاں سے یہ چٹھی مل جائے نا، وہاں سے یہ پیغام مل جائے. سبحان اللہ. اور یہ جبھی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، حضور کی بندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، یہی قرآن اور یہی حدیث کا نچوڑ ہے. جب ہی ہم اس دنیا میں رہ کر بھی فلاح پائیں گے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. میں چاہوں گا ٹاپک کے متعلق راشد بھائی آپ کی طرف سوال بڑھاؤں. سب سے پہلے تو ہمیں شہرت کے بارے میں بتائیں. شہرت ہے کیا؟ یہ طلب شہرت، حب جا، یہ عجب، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم ٹاپک ہے، اور دور حاضر کے اعتبار سے اس پر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس پر غور و فکر کر کے عمل کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن مجید، برہان رشید اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ہم انداز دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث میں گناہوں سے نفرت دلائی گئی ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. جی. یعنی کچھ گناہ ہیں جو ظاہری ہیں، جن کے آثار بظاہر نظر بھی آتے ہیں، انسان اپنے اعضاء کے ذریعے ان گناہوں کا صدور کرتا ہے، اس سے صادر ہوتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن انسان کی جو قلبی کیفیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح شراب سے بچنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، تو اسی طرح تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شراب سے بچنے کی
کا جو حکم ہے، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں شراب سے بچنے کا حکم فرمایا، اسی طرح تکبر سے بچنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ظاہری عبادات کو بجا لانا یہ ہم پر لازم ہے، تو اسی طرح باطنی خصلتوں کو، جس کو آپ اخلاص کہہ لیں، آپ اس کو تقویٰ کہہ لیں، اور اس کی دنیا سے بے رغبتی ہے، تو اس طرح کے جو اچھی خوبیاں ہیں، دل کی کیفیات ہیں، ان کو اپنانا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ باطنی جو امراض ہیں یا باطنی جو بیماریاں ہیں، جن کو محرمات باطنیہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، اور ان سے بچنا بھی ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ ان باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ریا۔ اب ریا کو شہرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو دکھاوے کے نام سے بھی لوگ پہچانتے ہیں، اور شو آف کرنا یا تشہیر کرنا، مختلف قسم کے الفاظ لب و لہجے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ریا کا جو لفظ ہے اس کا میں معنی مفہوم بیان کرنا چاہوں گا۔ علماء کرام نے ریا کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کے علاوہ کسی اور ارادے، کسی اور قصد سے عبادت کرنا، یہ ریا کہلاتا ہے، جس کو آسان انداز میں یوں سمجھیں کہ نیک عمل کر کے لوگوں کو دکھانا، لوگوں سے واہ واہ چاہنا، لوگوں سے پذیرائی چاہنا، لوگوں سے مال چاہنا، اور اپنے آپ کی جو ایک دھاک لوگوں پر بٹھانا، اس نیت سے جو نیک عمل کیا جاتا ہے، تو یہ جو مذموم نیت ہے اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریا وہ عمل ہے کہ جو عمل کو عکارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی برائی اور اس سے بیزاری کے لیے کہ مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے نفرت کریں، ریا کے لیے شرک اصغر کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے شرک اکبر، کھلا شرک ہے کہ معاذ اللہ کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، رب کا ہمسر ٹھہراتا ہے، یہ شخص تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ ایک ہے شرک اصغر کہ نیک عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس نیک عمل پر رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور جزا عطا فرمائے۔ نیک عمل کی جزا دینے والا، ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اگر کوئی نادان نیک عمل کرتا ہے لیکن توقع اس سے رکھتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں دینا، نیک عمل پر یہ ہر مسلمان کا ایک عقیدہ ہے، نظریہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک عمل پر ثواب رب نے دینا ہے، رب کے سوا کوئی ثواب دینے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے، ساری مشقت جھیل رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں ہے، رب سے ثواب چاہنے کی نیت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ لوگوں کو دکھانا اور دیگر اپنے دنیاوی مفادات کو پورا کرنا، یہ اگر نیت ہوگی تو ایسا شخص ریاکار کہلائے گا، شہرت کا طلبگار کہلائے گا، اور پھر حب جا اور جو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے فرمایا، میں ایک دو آیات پیش کرنا چاہوں گا جن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ریا کی مذمت کا بیان فرمایا۔ ویسے جو قرآن مجید میں جا بجا یہ چیز ذکر کی گئی، اور کفار اور منافقین کی جو بری صفات ہیں، ان کے جو برے کام ہیں، برے کرتوت ہیں، ان میں اس چیز کو بھی سر فہرست ذکر کیا گیا قرآن حدیث میں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ یہ 30ویں پارے میں بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے، سورہ ماعون، اس میں رب تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر فرماتا ہے کہ منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آگے فرمایا الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں منافقین کا یہ انداز بیان کیا گیا کہ بظاہر وہ نماز پڑھنے آئیں گے، مسجد میں بھی آئیں گے، لیکن ان کا مقصود رب کی رضا کو پانا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ یہ کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بڑا پرہیزگار ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اچھا، یہاں امام علیہ سنت کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے، دیگر انبیاء کے لیے لفظ بشر آتا ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو جو ظاہری کھال والا اور ظاہری حلیے والا ہو، تو بشر کہتے ہیں انسان کو۔ اب انبیاء کرام کو جہاں بھی بشر کہا گیا یا ان سے کہلوایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ ہونے میں، عبادت کا مستحق نہ ہونے میں، قدیم اور واجب الوجود نہ ہونے میں انبیاء انسانوں کی طرح ہیں،
لیکن اپنے فضائل و کمالات اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ ایسے ہیں کہ فرشتے بھی ان کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ تو یہاں امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا جس سے عقیدے کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں، ظاہری طور پر انسان ہونے میں، خدا نہ ہونے میں تم جیسا ہوں، لیکن فرق کیا ہے عام انسان میں اور نبی میں؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ وحی وہ صفت ہے جو نبی کو غیر نبی سے ممتاز کرتی ہے۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، اے محبوب تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک یہ پیغام اور حکم پہنچایا کہ تمہارا رب ایک ہے، لہٰذا اب جو نیک عمل کرو تو اب نیک عمل میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس ایک آیت مبارکہ میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ شرک کی دونوں قسموں کی ممانعت بیان کی گئی۔ شرک اکبر یعنی کھلا شرک جس کو کفر کہا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی بھی ممانعت کی گئی، اور ساتھ میں شرک اصغر یعنی کہ ریا سے بھی منع کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے نیک عمل نہ کیا جائے۔ یہاں پر شاہ صاحب میں ایک بات ذکر کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ریا کا تعلق عبادات سے ہے۔ دنیاوی معاملات میں جو شو آف ہوتا ہے اس کو آپ شہرت کہیں، دکھاوا کہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یا شرعی ٹرمینالوجی کے اعتبار سے اس پر ریا کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ ریا کا تعلق عبادات یعنی نیک اعمال کے ساتھ ہے کہ نیک عمل کر کے، آخرت والا کوئی عمل کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کرنا، یہ ریا ہے۔ باقی وہ جو شہرت ہے وہ بھی مذموم ہے، حب جا کے اور عجب کے اور مختلف جو ہے نا جرائم کے تحت وہ آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مقتدا ہے، دینی پیشوا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے عمل ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت رب تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے، اور ساتھ ہی ضمناً اس کی یہ نیت ہے کہ میرے عمل کو دیکھ کے، میرے قول فعل کو دیکھ کے جو مجھ سے منسلک لوگ ہیں، جو مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ بھی اس نیک خصلت اور عبادت کو، اس نیک عمل کو اپنائیں گے۔ تو اب علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ نیت ہو لوگوں کو سکھانے، لوگوں کو ترغیب دلانے کی، اگر کوئی مقتدا، کوئی دینی پیشوا، کوئی نیک بندہ عمل کرتا ہے اور لوگوں پر اس کو ظاہر کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے لفظوں سے ہی بیان کرے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، تو اب اس پر بدگمانی نہیں کی جائے گی، بلکہ اب یہ جو لوگوں کو بتانا ہے اس کا، چونکہ نیت اچھی ہے لہٰذا فرمایا گیا کہ اس کو عملی تعلیم اور عملی تبلیغ کہا جائے گا۔ تو اب یہ ریاکاری ہو، تکبر ہو، عجب ہو، حسد ہو، کوئی بھی بیماری بیان کی جاتی ہے، کوئی بھی گناہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے۔ راشد بھائی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائنر سا ایک فرق ہوگا، اور اہم ترین جو فرق ہوگا وہ نیت کا ہوگا۔ نیت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور واقعتاً وہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں، اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ دوسرا یہ کہ نیت ہی اللہ کی رضا کی نہیں ہے، اب وہ کام چاہے جائز ہے ناجائز ہے، ناجائز ہے تو ویسے ہی گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر جائز بھی ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو یہ شہرت کی طلب میں، ریا میں، ان میں آ جائے گا۔ یعنی یہ نیک بظاہر نیک نظر آنے والا کام بری نیت کی وجہ سے اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے تحدیث نعمت، اللہ تعالیٰ نے بندے پر نعمت کی ہے، اس نعمت کا بندہ نیت یہ رکھ کر اظہار کر رہا ہے کہ رب نے مجھ پر احسان فرمایا، میں رب کی نعمت کو ظاہر کر رہا ہوں، اور اللہ کو یہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے بندوں پر جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے بندے اس کا اظہار کریں اچھی نیت کے ساتھ۔ تو تحدیث نعمت بھی ایک شے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بڑا باریک فرق ہوتا ہے، نیت میں ذرا سا فطور آئے گا تو بندہ ریاکاری کی طرف جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں علم دین جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے کہ تحدیث نعمت کب بنے۔ نیت کے بارے میں تو علماء کرام کے اقوال اس طرح کے فرماتے ہیں کہ یہ تو یوں کہیں کہ پرانے دور میں پورا یہ پیریڈ ہوتا تھا، پورا سبق ہوتا تھا نیت پر، نیت ہر عمل سے پہلے اچھی نیت، رک جائیں کوئی بھی عمل کرنے لگے نیت دیکھ لیں، اپنے دل سے پوچھیں کیوں کرنے لگا ہوں، یہ اس عمل کی کیا وجہ ہے۔ کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا نا، ایک ایک عمل کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ میں کوئی بھی عمل کرنے لگا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا ہے، بڑے سے بڑا، اپنے دل سے ایک مرتبہ پوچھیں کیوں، کیا وجہ ہے، دکھاوا مقصود ہے یا اللہ کی رضا مقصود ہے، لوگوں کی شہرت مقصود ہے یا اللہ کی رضا مقصود ہے۔
یہ عجب مقصود ہے یا اللہ کی رضا مقصود ہے؟ میں لوگوں کی واقعتاً اللہ کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں یا دکھاوا کرنا چاہتا ہوں؟ مدد کرنی ہے نا، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. کبھی یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ مدد اس انداز میں کریں کہ آپ جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں پیسے ہی بالفرض پیسوں کی مدد، میں مثال دے رہا ہوں، پیسوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ چپکے سے اس کے گھر کے اندر دروازے کے اندر کر دیں، خبر بھی نہ ہو. یہ بھی مدد کا ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے. اچھا، کسی کے ذریعے آپ بھجوا دیں گفٹ کی صورت میں، جو ان کے رشتہ دار ہوں کسی طریقے سے، تاکہ آپ سامنے نہ آئیں. اس طرح اگر نہیں ہو رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نیت پہ غور کر لیں کہ جب میں مدد ہی کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو سامنے لا کر، تاکہ وہ ساری زندگی میرا احسان مند رہے. قرآن پاک کی آیت سنیں کہ جو لوگ بالخصوص یہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اور ایمان نہیں لاتے اللہ، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے اور نہ ہی قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہے. اور وہ کتنا برا ساتھی ہے، کتنا برا مصاحب ہے. کون؟ شیطان. وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ خود کے لیے. مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزانہ العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام آوری یعنی طلب شہرت کے لیے خرچ کرتے اور رضائے الہی مقصود نہیں ہوتا، جیسے مشرکین اور منافقین، یہ بھی انہی کے حکم میں ہے. اور جس کا ساتھی شیطان ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں، دنیا میں تو اس طرح کے شیطانی کام کرے گا اور اس سے شیطان خوش ہوگا، اور آخرت میں اس طرح کے ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیروں میں جکڑا ہوگا. یعنی دنیا میں بھی شیطان ساتھی ہے اور آخرت میں بھی شیطان ساتھی ہے. شیطانی کام کر کے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو عمل کیا جائے یہ ممنون ہے، یہ برا ہے، مذموم عمل ہے. عمل کوئی بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے. آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں، نیت ضرور اچھی نیت ہونی چاہیے. کہیں آ کر یہ وبال جان بھی بنتا ہے. میں چاہوں گا فراز بھائی، احادیث مبارکہ میں جو اس طرح کے افراد ہیں جن کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا، جن کا مقصود صرف دکھاوا ہے، شہرت کی دوڑ ہے، طلب شہرت ہے، ان کا جو انجام بیان کیا گیا اس عمل کا، وہ کیا بیان کیا گیا؟ کچھ ارشاد فرمائیں. احادیث مبارکہ میں اس طرح کے جو باطنی امراض ہیں ان کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے. جی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز سے بندے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. یعنی ایک تو خفیہ طور پر طبیعت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کرنے کے اندر وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور پھر وہ گناہ ایسا ہوتا ہے جو بہت سارے گناہوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. جیسے یہ طلب شہرتی کو اگر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر حب مدح بھی داخل ہے، حب جاہ بھی شامل ہے، ریاکاری بھی داخل ہے، اور بہت سارے مزید باطنی گناہ جو ہیں اس ایک گناہ کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں. اب طلب شہرت کے اندر بعض اوقات بندہ بلکہ کئی مرتبہ شریعت کی حدود کو پامال کر دیتا ہے، اور وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنے چاہیے ہوتے. اور وہ سب کا مرجع جو ہے وہ ایک طلب شہرت ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی شہرت کو پسند کرتا ہوتا ہے. تو احادیث مبارکہ کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کام کو اس لیے کرے تاکہ وہ اس سے شہرت حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا فرما دیتا ہے. اللہ. یعنی اب اس کا مقصد کیا ہے کہ میں یہ کام کروں تاکہ میری تعریف ہو، تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ اگر کوئی اپنے طور پر شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے طور پر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے وہ مشہور ہو جائے، تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے. یعنی اگر تھوڑی سی اس کی باریکی میں جا کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مشہور کر دے، وہ بغیر طلب شہرت کے کوئی عمل کرے اور اللہ اس کو لوگوں میں مشہور کر دے، تو یہ تو قابل تعریف ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی عطا کے بغیر، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشہور کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا، لیکن وہ کام ایسا کرتا ہے جس سے اس کی طلب ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، شہرت مجھے حاصل ہو جائے،
تو یہ رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں ایسا شخص کہ جو گمنام رہنے والا ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں گے تو شاید مجھے جو ہے وہ کوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی، حالانکہ فضیلت جو ہے وہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں گمنام بندے کی بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جو متقی بھی ہو، جو غنی بھی ہو، لوگوں سے بے پرواہ بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا شخص جو وہ گمنام بھی ہو۔ البتہ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ جو عابد ہے، جو صرف عبادت گزار ہے، اس کے لیے گمنامی جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہونی چاہیے، کہ وہ لوگوں سے مطلب اس کا اتنا میل جول نہیں ہے، وہ مقتدا نہیں ہے، وہ پیشوا نہیں ہے، وہ عبادت گزار ہے، تو اس کو گمنامی کے اندر رہنا یہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عالم ہے، اور عالم بھی ایسا ہے کہ جو مرجع خلائق ہے، جو لوگوں سے جو ہے وہ لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی حاجت ہے، تو ایسے بندے کو گمنامی میں نہیں رہنا لوگ چاہیے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، شرعی رہنمائی لیتے ہیں، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو لوگ کسی بھی طریقے سے اس سے اگر فیض حاصل کر رہے ہیں تو اس کا پھر لوگوں میں رہنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ لیکن یہاں پر جس طرح نیتوں کی بات کی گئی تو اس عالم کے لیے بھی نیت ویسی رہے گی جیسے دوسرے لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ عالم ہے تو اس کے لیے نیت کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کو بھی ظاہر ہے اگر عمل کرنا ہے، تحدیث نعمت کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہاں پر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو ایسا مطلب عمل کے جو بندہ کرے اور شہرت حاصل ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں صرف ایسا لباس پہننے کی ممانعت کی گئی کہ جو شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، طلب شہرت کے لیے لباس پہنے، ایسا لباس پہنے جس سے اس کو شہرت حاصل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا جو ہے وہ لباس پہنائے گا۔ اب ایسے لباس پہنے جاتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی بھی وضاحت کی کہ ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اس کو امیر سمجھیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں میں غریب نہ سمجھا جاؤں، لگے کہ بھائی کوئی پارٹی ہے، ہاتھ میں موبائل بھی ایسا ہوگا، گھڑی بھی ہے، اب وہ ادھار مانگی ہو یا ورل اپنی ہو، لیکن نیت دیکھ لی جائے کہ نیت کیا ہے۔ تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ ایسا لباس جس سے لوگ اس کو امیر سمجھیں۔ اچھا، اس کے برعکس ایسا لباس پہننا کہ لوگ سمجھیں کہ یار بڑا عبادت گزار ہے، بڑا صوفی ہے، ایسے لباس وہ پہنے۔ اب ہمارا یہ جو لباس ہوتا ہے بعض اوقات یہ بھی خطرے میں ڈالنے جیسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ عوام کے اندر، مطلب میں اس مدنی لباس کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ نیت کا پتہ نہیں چلتا، شیطان یعنی ہر بندہ اپنی نیت کو دیکھ لے، جو بھی لباس پہن رہا ہے وہ اپنے اعتبار سے نیت کو دیکھ لے۔ اصل میں دیکھیں جو دیکھنے والا ہے اس کے اعتبار سے معاملہ اگر اچھا دیکھنے والے کا بھی یوں ہے نا کہ اب ایک بندہ سنت کی نیت سے لباس پہنا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ امامہ شریف کا تاج پہنا ہوا ہے، یہاں نارملی طور پر اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا میرے آقا کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں نا عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب وجوہ کی نظر، جن کے دلوں میں یہ ہوگا نا کہ عیب ہی تلاش کرنا ہے تو وہ پھر سنت کے پیکر میں بھی نا وہ عیب ہی تلاش کریں گے، وگرنہ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی نیت پر غور کر لے۔ دیکھنے والے کو تو ظاہر ہے کہ حسن ظن ہر اعتبار سے قائم کرنا ہے، لیکن جو پہننے والا ہے اس طرح کے بیسیوں لباس آتے ہیں کہ جو بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اس میں بندہ بڑا عاجزی والا اور صوفی طبیعت معلوم ہوتا ہے، تو اس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ پہنتے وقت یہ غور کر لے کہ اس کی نیت کیا ہے، کہیں وہ یہ تو نہیں سوچ رہا کہ لوگ مجھے جو ہے وہ صوفی طبیعت سمجھیں، لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں۔ تو ایسا ہر لباس اس کے اندر شامل ہے کہ جو اس لیے پہنا جائے کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تو اس کی مذمت یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال لباس ہو یا ایسا انداز ہو یا ایسا فعل ہو جس سے بندے کی نیت یہ ہو کہ اس کو شہرت حاصل ہو، تو یہ ساری چیزیں مذموم ہیں۔ اور ایک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں کہ خرچ کرو لیکن شہرت طلب نہ کرو، اور اپنے آپ کو اس طرح بلند نہ کرو کہ لوگ تمہارا ذکر کریں، بلکہ فرمایا کہ تم گمنامی میں رہو، تم اپنے آپ کو چھپا کر رہو اور خاموشی اختیار رکھو، اسی میں تم محفوظ رہو گے۔ تو کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں طلب شہرت کی ممانعت کی گئی ہے، اور آج کے دور میں اس کی طرف نظر کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے، چاہے وہ دنیاوی فعل ہو، اگرچہ اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ راشد بھائی نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن طلب شہرت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یعنی بعض اوقات وہ کام عبادت نہیں ہوتا، لیکن طلب شہرت کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے جو بندے کو مزید گناہوں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پھر مزید ہم آگے واضح کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے احسن انداز میں مدنی چینل کے ناظرین دو پہلو ہمارے فراز بھائی نے بیان کیے ہیں کہ ایک وہ بندہ ہے جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، نیک بندہ ہے، اس کے لیے گمنامی ٹھیک ہے، گمنامی ہی اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ بندہ کہ جو مرجع خلائق ہے، لوگ جس کے پاس آتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر، سوالات لے کر،
کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے ان سے ڈسکس کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے مفتیان کرام کے پاس ہم جاتے ہیں مسائل لے کر, یا پیر ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں فیض پانے کے لیے, قلب کی صفائی کے لیے. تو ایسے افراد کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ ان سے لوگ فیض پا سکیں, فیض حاصل کر سکیں, لوگ سیدھی راہ پر چل سکیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو, کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ آئے سامنے اور لوگوں نے آپ سے فیض پایا, اور اس فیض کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے میرے امیر اہل سنت کا فیضان جاری و ساری ہے. کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, کتنے وہ ہیں کہ جو بے عملی کی طرف تھے اب نیک اعمال کی طرف آ چکے ہیں, کتنے وہ کہ جو سنتوں سے دور تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے عامل بن چکے ہیں, کتنے ہی وہ افراد جو حافظ نہیں تھے, عالم نہیں تھے, مفتی نہیں تھے, بحمد اللہ تعالیٰ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے ایسا فیض ملا. کئی علماء بن گئے, مفتیان کرام بن گئے, حفاظ بن گئے, مساجد کے ائمہ کرام بن گئے. کن پیاری پیاری جگہوں پر وہ ہمیں اسلامی بھائی نظر آتے ہیں, اور دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم نے سمجھنا ہے ہر بندہ کہ جو میڈیا پر, سوشل میڈیا پر آ رہا ہے وہ اسی نیت سے آ رہا ہے. معاذ اللہ یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی نیتوں پر ہم شک کرتے رہیں. اصل مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر بندہ, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہوں, ہر شخص اپنا محاسبہ کرے, ہم غور کریں میری نیت کیا ہے. میں اگر سیلفی لے رہا ہوں, میں سوشل میڈیا پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں وہ اعمال کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری شہرت ہو جائے, میری نیت کیا ہے؟ میں اپنی نیت کا ذمہ دار ہوں, میں اپنی نیت پر غور کروں. ہاں, آگے والا آ رہا ہے, سامنے والا آ رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہے وہ دل کے حالات جانتا ہے, کون کس نیت سے آ رہا ہے, کیا اس کا مقصود ہے, کیا ہے. ہاں, ہو شریعت مطہرہ کے مطابق. ایک ہے ہی بندہ جو گناہ کر رہا ہے, اب اس سے کیا حسن ظن رکھا جائے کہ معاذ اللہ وہ گناہوں پر گناہ, حرام پر حرام کرتا چلا جا رہا ہے. ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. بہرحال ہمیں سیدھی راہ کا تعین کرنا ہے, اچھی راہ کا تعین کرنا ہے. اس اچھی راہ کے تعین کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں قرآن پاک بہترین سہارا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہترین سہارا ہے. ان کو ہم لیں گے, عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور جن ہستیوں نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا ہے وہ ہمارے اسلاف ہیں, وہ ہمارے بزرگان دین ہیں. وہ یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لیا, قرآن کی آیتوں کو لیا, اس پر چلے, اور پھر اللہ نے آج تک کیا, یعنی صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے ذکر آج بھی لوگ کرتے ہیں, دل کو ڈھارس بنتی ہے, لوگوں کے دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے. وہ ہمارے اسلاف ہیں. میں چاہوں گا اویس بھائی ہمارے اسلاف کا جو عمل ہے اس حوالے سے کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ایک تو ان کے جو ملفوظات ہیں, اصلاحی ملفوظات ہیں وہ, اور خود کا عمل ان ہستیوں کا کیا ہے, کچھ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, بزرگان دین نے شہرت اپنی ناموری کے حوالے سے بڑی احتیاط اپنی زندگی میں رکھی ہے. چاہے ان کے اقوال ہوں چاہے ان کے افعال ہوں, یہ سب واضح کرتے ہیں کہ وہ شہرت سے بہت بچنے والے تھے اور لوگوں کو اس کا ذہن بھی دینے والے تھے. حضرت سیدنا بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہرت میں خیر کم اور فتنہ زیادہ ہے. حقیقت ہے, ایسے ہی ہے. شہرت میں جس کی مشہور جو ہو گیا ہے, عالم دین ہی اگرچہ ہو, اسے بھی خیر یوں کم ہو سکتی ہے کہ دل میں بار بار اگر ریاکاری کا خدشہ ہو سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے اس کو جتنی عزت نہیں مل رہی ہے, دنیاوی اعتبار سے جس طرح اس کا لیول بڑھ رہا ہے, تو اسے بھی جو ہے وہ خدشہ رہتا ہے. تو فرمایا کہ شہرت میں خیر کم ہے اور فتنہ زیادہ ہے. ایسی حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے دین کی حفاظت گمنامی میں پائی ہے, دین کی حفاظت گمنامی میں پائی ہے, اور اگر شہرت چاہی تو دین میں نقصان محسوس ہوا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے نجات اسی میں ہے کہ لوگوں میں مشہور نہ ہو. مشہور ہو گیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے بھائی یہ عبادت, ذکر اذکار, یعنی دینی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, تو بھی بندے کے بعضوں کا دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ میں عبادت گزار ہوں,
لوگوں کو پتہ ہے کہ میں قرات بڑی اچھی کرنے والا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے آرام سے پڑھتا ہوں، صحیح ہے، سجدے میرے لمبے ہوتے ہیں، ذکر اذکار، تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اب میں باہر جاؤں گا تو تسبیح کے بغیر آ گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پھر اس کے ذہن میں، پھر لوگوں کی رضا جو ہے نا اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں میں یعنی دل میں شہرت کی خواہش نہ ہو، باقی اللہ رب العالمین مشہور کر دے تو یہ الگ بات ہے. ایسے یہ اقوال، اور اسی طریقے سے بڑے انداز ہیں اویس بھائی کہ بس نیند پوری نہیں ہو رہی، رات کو بس تہجد کے لیے اٹھا تھا نا، نیند پوری نہیں ہو رہی، بتا دیا ہم نے لوگوں کو. اے کاش کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. سر میں پٹی باندھی ہوئی، کسی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ سر میں پٹی باندھی ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا سر میں درد ہے. کہا کہ جب سر میں درد نہیں تھا اس کی بھی کبھی پٹی باندھی ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی صحت ملے گی، خوشیاں آئیں گی، غمی آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ہر چیز کا اظہار کہیں نہ کہیں ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. جی ویس بھائی. حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ٹھہرنا اور حرکت کرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، ہر چیز، ہر عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو. یہ بالخصوص عبادات میں اور دیگر بھی دنیاوی زندگی میں بھی بندے کو ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہی رکھنا، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اور محض آج کے دور کے اندر جو لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ بھائی مشہور ہو جائیں کسی طریقے سے، ویوز مل جائیں کسی طریقے سے، تھوڑی شہرت ہو جائے، لوگ جاننے والے بن جائیں، ہمیں سبسکرائبر تھوڑا بڑھ جائیں، یہ میں نے ویڈیو ڈالی ہے تو تھوڑا سا ویورشپ بڑھ جائے. اب یہ جو شہرت کی طلب ہے نا، چاہے ریاکاری سے ہٹ کے دنیاوی شہرت کی یوں طلب بھی ہو، چاہے وہ عمل عبادت والا نہیں ہے، جی عبادت کا عمل ہے، اس میں نیت غیر کی آ گئی وہ تو ریاکاری میں بندہ چلا جائے گا. عبادت ہے ہی دنیا، یعنی کام کیا اس نے دنیاوی ہی، اس میں بھی شہرت کی جو وہ طلب کر رہا ہے نا، یہ بھی مذموم صفت ہے کہ اس کے دل میں یہ آرزو نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ شہرت کی جو طلب ہے کہ ہم ہر طرح کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن پر، کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر، یہ بھی مذموم صفت ہے. شاید لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ ساری چیز انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ مشہور ہو گیا، آج اس کے پاس پیسہ آ گیا، یہ بندہ مشہور ہو گیا، اس کو اتنے فائدہ ہو رہے ہیں، یہ بندہ مشہور ہو گیا، اس سے جو ہے وہ اس طرح کے بینیفٹ مل رہے ہیں. تو بس طلب دل میں آ گئی کہ مشہور ہونا ہے، اب وہ کسی بھی طرح کی ویڈیو ڈالنی ہے. اب یہ نہیں دیکھنا اس نے کہ بھائی شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. میں جو چیز ڈال رہا ہوں اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی مجھے اجازت بھی ہے، میں تو مسلمان ہوں. اور پھر دنیاوی چیزوں کے ساتھ، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو پھر وہ ایسے ایسے کارنامے کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس ویوز مل جائیں کسی طریقے سے. پھر دینی اعتبار سے بھی اس طرح کے کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کسی دوست نے مجھے بھیجی، جنازہ لے کے جا رہے ہیں جنازہ، اس میں وہ ایک بندہ جو ہے وہ پراپر سیلفی ٹائپ موبائل یوں پکڑا ہوا ہے جیسے ولاگ بناتے ہیں، اور یوں موبائل پکڑ کے وہ پورا پیچھے جنازہ دکھا رہے اور بتا رہے کہ دیکھیں جی جنازہ ہے اور ہم جنازہ اب لے کے جا رہے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ وہ جو وقت ہے. ایسے ہی قبرستان میں بھی بعض لوگ قبر کھود رہے تھے تو اس میں بھی ایک ویڈیو آئی تھی. بھئی یہ جو وقت ہے اس میں تو کم از کم بندہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اس میں تو ایک کیفیت ہوتی ہے انسان پر کہ یہ مجھ پر بھی وقت آ جائے گا. تو یہ شہرت کی تمنا، شہرت کی دوڑ ایسی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، بس اس طرح اگر مجھے ویوز مل سکتی ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈال دوں، اس طرح مجھے اگر ویوز مل سکتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈال دوں. اور پھر اس کی وجہ سے خرافات جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. حالانکہ بزرگان دین کے نہ تو یہ اقوال، یعنی اقوال تو وہ فرماتے ہی ہیں کہ خیر جو ہے وہ خیر، اس میں شہرت میں خیر کم ہے، فتنہ زیادہ ہے، جبکہ افعال جو ہے بزرگان دین کے، ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ مقرر کیا جانے لگا تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. اس طریقے سے دیگر بزرگان دین کے اقوال ہیں کہ ان کی زندگی میں شہرت کی طلب نہ ہونے کے برابر اگر دل میں پیدا، بلکہ ان کے سامنے اگر کوئی ذکر بھی کر دے نا تو منع کرتے ہیں کہ نہیں میرا ذکر نہیں ہو، اللہ رب العالمین کے عطا سے. جیسے FGRF کے تحت ہمارا کورونا کے اندر جب تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بار بار مدنی چینل پر یہ چل رہا تھا کہ امیر اہل سنت کے فرمان کے مطابق لبیک کہتے ہوئے لوگ خون دے رہے ہیں. تو اس پر حالانکہ حقیقت یہی امیر اہل سنت نے ہی ترغیب دلائی اور آپ سے محبت کرنے والوں نے پھر جوش و جذبہ اور ماشاءاللہ ہزاروں بوٹلز جو ہے وہ جمع کروائی. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بار بار مدنی خبروں میں جب بار بار یہ چلا تو خود امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بھئی میری طرف منسوب نہیں کرو. کیا بات ہے، اللہ رب العالمین ہی کی عطا سے یہ ہے. اور یہ ہے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا انداز. اللہ پاک ہمیں بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. شہرت کی طلب
دل سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا رب، آمین آمین۔ شاہ صاحب ابھی جو آپ فرما رہے تھے نا لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مجھے اچانک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ آپ کسی کے یہاں دعوت پہ تھے، اچھا، تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ وہ والا پیالہ لے کے آنا جو میں دوسرے حج پر لے کے آیا تھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے ایک ہی حج میں اپنے دونوں حج ضائع کر دی۔ اللہ اب ظاہر ہے وہ تو نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیتوں کا حال جاننے والے، تو چوٹ کیسی فرمائی کہ تو نے ایک ہی جملے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے۔ اور ہمارے یہاں بھی بعض اوقات اگرچہ نیت نہیں ہوتی ہوگی ریاکاری کی، لیکن بولنے میں احتیاط نہیں ہوتی اور وہ اپنی عبادتوں کو ہی جو ہے وہ گنوا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو میں تیسرے حج پر گیا تھا نا، وہ والا مصلی لے کر آیا تھا نا، وہ امام صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ اب اگرچہ ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن جملوں کے اندر بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مشہور ہو بھی گیا لیکن وہ کمزور ہے، تو وہ کمزور شخص جو ہے نا وہ شہرت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ اولاً اس کی نیت مشہور ہونے کی نہیں تھی، اللہ نے اس کو شہرت دے دی، لیکن اب مشہور ہونے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، مزید کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جائے۔ اس کی مثال بڑی پیاری سمجھائی کہ کچھ افراد ہیں جو ڈوب رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو تیراکی جانتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ تیراکی جانتا ہے، کیونکہ یہ کمزور ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ اس کو بھی چمٹ جائیں گے اور اس کو بھی ڈبائیں گے، خود بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اب یہ شہرت کی طلب ایسی ہے کہ مشہور ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ اب اپنی احتیاط بھی شامل حال رکھے۔ واہ 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 واہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کالز لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ شہرت کی دوڑ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ شہرت کی دوڑ ہی ہماری گفتگو اسی پر چل رہی ہے کہ اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے اعمال کرنا، نہ اس کی حلال کی نہ حرام کی تمیز کرنا، نہ جائز کی تمیز کرنا، نہ ناجائز کی تمیز کرنا، بس میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، یہ ہے شہرت کی دوڑ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی دوڑ سے بچائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے اصولوں کی قربانی دینا درست ہے؟ جی فراز بھائی۔ اب یہ تو تھوڑا سا محمل سا سوال ہے، کس طرح کے اصول کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں طلب شہرت تو ویسے ہی مذموم ہے، طلب شہرت کے لیے تو کسی بھی اصول کو توڑا نہیں جائے گا۔ اسی کی تو ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ دل میں نہ شہرت کی خواہش ہو، اور اگر دل میں بالفرض کوئی اس طرح کی رمق پیدا ہوتی بھی ہے، خواہش پیدا بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مشہور کر دے تو یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اپنے طور پر مشہور ہونے کی مذمت ہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جو اصل کام ہے وہی ممنوع ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو بعد میں اصول آتے ہیں ان کو تو توڑنا یہ ظاہر ہے کہ نادرست ہی ٹھہرے گا۔ ہم تو طلب شہرت کی جو ہے اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، تو جب طلب شہرت خود مذموم ہے تو پھر اصولوں کو توڑنا تو بدرجہ اولا ہی وہ مذموم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مشہور کر دے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی شہرت میں کوئی ایسا آگے چل کر معاملہ تو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو اصول توڑنا پڑے، جس طرح میں نے ابھی وضاحت کی کہ پہلے وہ مشہور، اس کی طلب نہیں تھی کہ وہ مشہور ہو جائے، لیکن اب وہ مشہور ہو گیا۔ اب مشہور ہونے کے بعد اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر یہ سوال بن سکتا ہے کہ اب وہ اصولوں کو تو نہ توڑے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اصول تو نہیں توڑے جائیں گے، اور آگے بھی مشہور ہونے کے بعد بھی وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو جائے، کیونکہ جو بندہ چھپ کر گمنامی میں عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا امام اعظم کی عبادات، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کی عبادات، وہ سارے کے سارے مخلص ہوتے تھے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے تھے، لیکن احادیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھپ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں میں ویسے ہی مشہور کر دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شہرت کے بغیر خود لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ بہرحال اصول جو ہے وہ ویسے بھی توڑنے نہیں چاہیے جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہوں، لیکن طلب شہرت چونکہ خود مذموم ہے اس لیے اصولوں کو توڑنا بدرجہ اولا مذموم رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال ہے کہ شہرت کی خواہش انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ جی ویس بھائی۔ شہرت کی خواہش دل میں اگر ہے تو بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس کی زندگی کے اندر، پھر وہ بس طلب دل میں اگر بیٹھ گئی ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو، خرافات کا اکثر خرافات ہی کا وہ منبع بن جاتا ہے، یعنی دینی اعتبار سے بھی جو کام کر رہا ہے ریاکاری کی طرف جائے گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، اخروی اعتبار سے بھی دیکھیں،
وہ نقصان ہی اٹھائے گا. انشاءاللہ مزید اس کے کچھ نقصانات آگے چل کر ہم بیان بھی کریں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا سوال ہے شہرت کی دوڑ میں انسان کن اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ جواب اشارت فرما دیجیے. یہ سوال آ ہی رہا ہے تو میرا خیال ہے لے ہی لیا جائے. جی جب شہرت کی طلب انسان کے دل میں جگہ بناتی ہے تو پھر انسان بہت سارے خرافات اور بہت ساری بد اخلاقیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. جب شہرت کی طلب ہوتی ہے تو انسان بے حسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنا نام چاہنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کسی کی عزت کا بھی استعمال کر سکتا ہے. نماز اللہ یہ بھی انداز ہوتا ہے بالخصوص سوشل میڈیا پر کہ میں نے اپنا نام چمکانے کے لیے کسی کے نام کو بدنام کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بعض اوقات تھم نیل ایسا ہوتا ہے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ شخصیات جن کو لوگ پارسا سمجھتے ہیں، اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، قائد سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے اس طرح کی جو ہے نا سنسنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنا نام چمکانے کے لیے دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی مسلمان کے ساتھ کوئی تکلیف ہے تو اب وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے فوراً وہاں ویڈیو یا پکچر کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ مومن ہونے کی نیت سے اور مسلمان ہونے کی نیت سے دوسرے مسلمان کی مدد کی جاتی، اس کو اس وقت جس چیز کی حاجت تھی وہ کیا جاتا، اس کا مطلب اس کو ریسکیو کیا جاتا. لیکن اپنا نام چاہنے کے لیے پھر انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے مسلمان اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں پھر یہ ہے کہ انسان کھلونا بن کے رہ جاتا ہے. دینی کام ہوں، عبادات ہوں یا دنیاوی دیگر معاملات ہوں، وہ صرف لوگوں کی واہ واہ کو اور اپنی شہرت ہی کو اپنا مطمع نظر سمجھتا ہے، پھر وہ کھلونا بن جاتا ہے. اور ایسا یہ چیز پھر چھپتی نہیں ہے، یعنی بندے کے قول سے، اس کے اعتبار سے، اس کی چال ڈھال سے لوگ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے. پھر اس کی باتوں میں سچائی ختم ہو جاتی ہے. اس کے الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی میننگ لیس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف لفظوں کا اتار چڑھاؤ کر رہا ہوتا ہے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. تو یعنی کہ انسان جو ہے بے رنگ کی تصویر ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں برائیوں سے، باطنی امراض سے، بالخصوص حب جاہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. میرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا نے شہرت کی دوڑ کو کس حد تک بڑھا دیا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. راشد بھائی نے یہی بیان کر دیا کہ جو سوشل میڈیا میں بس آنا ہی آنا ہے اور آگے ہی بڑھنا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اس شہرت کے لیے سوشل میڈیا نے اپنا ٹھیک ٹھاک کردار ادا کیا. شاہ صاحب یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمان کی نیت کیا ہونی چاہیے. دیکھیں، ایک ہے شہرت اور ایک ہے مقبولیت، ان میں بڑا فرق ہے. عموماً سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے، ہم نے کسی سے بدگمانی نہیں کرنی. امام علیہ سنت نے ایک مقام پر یہ ذکر کیا کہ حتی الوسع، یعنی جب تک ممکن ہو مسلمان پر حب جاہ اور ریاکاری کی بدگمانی کرنا بھی ناجائز ہے. یعنی کسی کے لیے یہ خیال رکھنا، ہم نے سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی کسی کو دیکھا اور دل میں فوراً اس کے لیے ہم نے یہ خیال بنایا کہ معاذ اللہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اب وہ ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کی نیت اور اس کا عمل اور اس کا اجر یا اس کا ثواب اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے جو اس کے حوالے سے بدگمانی کی ہم گناہ گار ہو گئے. امام علیہ سنت سے ایک سوال ہوا کہ ایک شخص نے چندے کے ذریعے مسجد بنائی ہے، یعنی اس نے ڈونیٹ کیا ہے، پیسے دیے ہیں اور مسجد بنی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میرے نام کی یہاں تختی لگے. تو اب یہ نام کی تختی لگوانا کیسا، کیا یہ ریاکاری میں، شہرت میں، حب جاہ وغیرہ میں آئے گا؟ تو اب وہ امام علیہ سنت شریعت کا مزاج سمجھنے والے تھے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری اس میں تطبیق اور تفصیل بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ تختی لگوانا چاہتا ہے اس لیے کہ میری واہ واہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں ہے، تو اب یہ تختی پر نام کندہ کروانا، لکھوانا یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ ریاکاری کے زمرے میں جائے گا کہ یہ نیک عمل کے ذریعے لوگوں کا ارادہ کر رہا ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جب تک یہ نام رہے گا، یہ تختی باقی رہے گی، لوگ اس کو دیکھیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے یہ مسجد بنوائی، یہ نیک کام کروایا، تو اگر یہ نیت وہ رکھتا ہے کہ میں اس لیے نام لکھوا رہا ہوں کہ جب جب لوگ نام دیکھیں گے میرے لیے دعائے خیر کریں گے، تو فرمایا اب یہ ثواب ہے. تو سوشل
میڈیا کے والے سے بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس نے چینل بنایا ہے، جس کا اکاؤنٹ بنایا ہے، وہ تقریباً معاذ اللہ سارے ہی ان کاموں میں ملوث ہیں. اچھی نیتوں والے، اللہ والے بھی موجود ہیں. یعنی اس دور میں آپ دیکھیں علماء، صلحاء، دینی پیشوا بھی سوشل میڈیا کا ایک جائز حد میں رہ کر استعمال کر رہے ہیں یا ان کے اجازت سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہر ایک پر بدگمانی نہیں کی جائے گی. ہمیں اپنی دل کا حال دیکھنا ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ بنا ہے، میرا جو چینل ہے، میں نے کیا نیت رکھی ہے. تو اس نیت کو ہم اگر پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں سے حسن ظن رکھنے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا ہمیں جذبہ بھی ملے گا. ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں راشد بھائی آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شہرت کی دوڑ میں حسد اور مقابلہ بازی کا کیا کردار ہے؟ جی فراز بھائی. شہرت کی دوڑ میں اگر کہا جائے کہ بہت سارے باطنی معاملات اور بہت ساری باطنی بیماریاں مل جاتی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور امیر علیہ سنت نے بھی کئی مرتبہ یہ مدنی مذاکروں میں تربیت فرمائی ہے کہ حب جا کہہ لیں، حب مدحہ کہہ لیں، یہ سب قریب قریب ہیں اور ایک گناہ دوسرے گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اب جیسے طلب شہرت ہے، اور یاسد بھائی نے بھی ایک وضاحت کی کہ بعض اوقات اپنی شہرت کے لیے دوسروں کو بدنام کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر حسد جو ہے وہ ایک مین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے بعض اوقات بندہ جو ہے وہ دوسروں پر بلیم کرتا ہے، دوسروں پر الزام لگاتا ہے، اور اسی الزام تراشی کی وجہ سے بندہ خود مشہور ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ مشہور ظاہری طور پر اس کو مشہور کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں مشہوریت نہیں ہوتی ہے، یا جس کو کہیں مقبولیت وہ نہیں ہے، شہرت دنیاوی اعتبار سے اس کو مل جاتی ہے. تو حسد جو ہے وہ گناہوں کا سمجھ لیں کہ ایک مین انٹرنس ہے. اس انٹرنس گیٹ کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ بہت سارے ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو حسد کا ایک بڑا کردار ہے، بغض اور کینے کا بڑا کردار ہے. اور ان تمام چیزوں کے لیے وہ سوشل میڈیا اس کو ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے. پہلے تو ظاہر ہے کہ مہنگے مہنگے کیمرے لینے پڑتے تھے اور مہنگے مہنگے انسٹرومنٹس لینے پڑتے تھے. اسٹوڈیو کا تصور تو کوئی کرتا ہوگا، لیکن اب تو بیٹھے بیٹھے جس کا جو دل کرتا ہے وہ بس کیمرہ اٹھایا، نیٹ سب کے پاس ہے، موبائل کم و بیش سب کے پاس ہوتا ہی ہے، بس اس لائیو کا آپشن ہے، لائیو چلایا اور پھر جو دل میں آیا وہ کرتا چلا جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایک ویڈیو اس کی وائرل ہو جائے نا، اب اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو مشہور ہو گیا، یہ کام تو بڑا اچھا اور سستا اور آسان بھی ہے، تو چلو وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو بہت سارے اور گناہ اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں، ساتھ میں پیسہ بھی اس کو آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اولاً جب وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے وہ کہتا ہے میرا مقصد صرف اصلاح ہے، میں تو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تو لوگوں کو برائی سے بچانا چاہتا ہوں. لیکن اس برائی سے بچاتے بچاتے وہ خود 20 برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اپنا وہ شرعی رہنمائی کی طرف جاتا ہے کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. مال آ رہا ہے اس کی وجہ سے، اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی مال اس کے پاس آ رہا ہے، اب اس کی حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کی وجہ سے وہ بغیر تصدیق لوگوں میں بات کر رہا ہے تو یہ بدگمانی پھیلانے کا جو ہے وہ الزام اس کے اوپر ٹھہرے گا. تو یوں بہت سارے گناہ صرف ایک حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. بنیاد حسد ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ شروع کرتا ہے اور وہ جب کچھ بولنا اس کا سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سارے گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانا چاہیے. اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو بالکل ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے. تو نیکیاں بھی اسی طرح راکھ ہو کے رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. کال لیتے ہیں. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا شہرت ہمیشہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے؟ ویس بھی کچھ فرمائیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کامیابی، بلکہ کبھی کبھی حقیقی جو کامیابی ہے وہ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. حقیقی کامیابی جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب تو وہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ والے جو ہیں وہ شہرت کے بجائے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ڈیسائیڈ کردہ کامیابی ہے اس پر توجہ دیتے ہیں اور اسی ہی کامیابی کی طرف کوشش کرتے ہیں. لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، ہم اگر معاشرے میں اترے نا، معاشرے میں دیکھیں تو کانسیپٹ یہ ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو مشہور ہے وہ کامیاب بھی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ٹائٹل ہے اس کے ساتھ، یہ مشہور ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے، دین اسلام کے مطابق وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. دنیا میں تو اس نے شہرت کما لی، کیا وہ قبر میں بھی کامیاب ہو گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود تو نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا کیا اعلیٰ مقام ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور پھر ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیا پر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، اپنا لائف سٹائل دکھا رہا ہے، میں یہ کھا رہا ہوں، یہاں جا رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں،
یہ ایک بناوٹی زندگی ہے، حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر اسمائل، ممکن ہے تھوڑی دیر پہلے رو رہا ہو، پریشان ہو، لیکن یہ میڈیا پر آنے کے لیے، آپ کے سامنے آنے کے لیے چہرے پہ اسمائل لے کر آ رہا ہے۔ پیچھے دکھ جو اس کے ہیں، کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے بوجھ ہوں گے، آپ کو سامنے یہ بیان نہیں کر رہا۔ تو ہر بندہ خوشحال ہر وقت رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ بس اس بات پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے جو اس نے دیا ہے، جتنا دیا ہے ہم اس کی عطا پہ راضی ہو جائیں، ہم اس کے دیے پہ راضی ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے تھوڑے عملوں پر کل قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اب یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے جو ہیں ان کی ایک تعداد یہ ہوتی ہے کہ میرا نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، سب کی یہ نیت نہیں ہوتی۔ ہم بار بار اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ سب پر بدگمانی نہ ہو، نہ اس کی اجازت ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ جی، اب یہ جو مذموم نیت ہے نا، ہمارے نیک عمل کو برباد کرے گی۔ وہ کام جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث تھا، وہ معاذ اللہ رب کے غضب کو ابھارنے کا سبب بن رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ایسا ہے کہ انسان جب اپنے عمل میں اخلاص کو اپناتا ہے، ریاکاری سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو عزت والی شہرت عطا فرماتا ہے، جس کو مقبولیت کہا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، جیسے یہ سوال ہوا کہ کیا شہرت جو ہے وہ کامیابی کا مطلب سبب بنتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یزید کی بھی بڑی شہرت ہے، فرعون کی بھی بڑی شہرت ہے، شیطان کی بھی بڑی شہرت ہے، لیکن وہ ذلت کے ساتھ ہے، وہ توہین کے ساتھ، اہانت کے ساتھ ہے، کوئی اچھے انداز میں اور اچھے کانٹیکسٹ میں ایسے افراد کا ذکر نہیں کرتا۔ تو بندہ مومن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں مقبولیت ملے۔ جب رب کی بارگاہ میں مقبولیت ملے گی تو وہ مخلوق کی طرف بھی راجع ہوگی۔ ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر کی چٹان میں عمل کرتا ہے، اور وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی دروازہ، کوئی روشن دان وغیرہ نہیں ہے، یعنی کوئی دیکھنے والا وہاں موجود نہیں ہے، دیکھنے کے کوئی اسباب ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، لیکن ایسے پوشیدہ مقام پر نیک عمل کر رہا ہے، نیت اچھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں میں نکالے گا، یعنی لوگوں پر اس کے عمل کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ہم اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر اولیاء کے ہم جو تذکرے پڑھتے ہیں تو ان کی پوشیدہ عبادات کو بھی کسی طریقے سے قدرت نے ظاہر کیا، اور اب وہ لوگوں کے لیے نیک نامی کا اور ترغیب کا باعث ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے پوشیدہ اعمال تھے، یعنی اخلاص تھا اور وہ چھپ کر انہوں نے کام کیے، لیکن ان کاموں کی ناموری اور ان کی مقبولیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان میں کیسا عام فرمایا کہ آج قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، جہاں نیک اعمال کا، اچھے اوصاف کا ذکر ہے، ان آیتوں کا پس منظر دیکھتے ہیں، شان نزول دیکھتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے اپنے صحابہ اہل بیت اطہار کی نیک نامی کا، ان کے تقوی کا بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنے، محنت کرنے کی اور معاذ اللہ تگ و دو میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں خود ہی مقبولیت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں سادات کرام میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور آج دنیا میں جو سادات موجود ہیں تو الحمدللہ وہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے۔ ان کے حوالے سے یعنی ریاکاری سے بچنا اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا ایسے بندے کو مقبولیت عطا فرمانا، وہ کیسا ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں تقریباً 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان صدقہ کیا۔ جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو دیگر اصحاب کے اور اہل بیت اطہار کے افراد کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں، روایتیں ملتی ہیں کہ رب کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 2 مرتبہ تقریباً اپنا سارا سامان صدقہ کیا، اپنا مال صدقہ کیا، اور آپ کا انداز اخلاص والا یہ تھا کہ مدینے کے جو غرباء تھے، شہر مدینہ میں جو مسکین غرباء تھے، آپ پوشیدہ طور پر اپنا نام ظاہر کیے بغیر، شو آف کیے بغیر، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس دور میں جو سوشل میڈیا یعنی لوگوں کو کوئی پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا تھا، اس کو اختیار کیے بغیر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غرباء کی کفالت اپنے ذمہ رکھی تھی، یعنی ان تک راشن پہنچتا تھا، سامان پہنچتا تھا، لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور وہ امداد پہنچنے کا سلسلہ رکا، تو اب ان غریبوں کو بھی پتہ چلا کہ ہماری مدد کرنے والے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اخلاص اختیار کیا، پوشیدگی کو اپنایا، لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی مقبولیت عطا کی کہ وہ
تنہائی میں پوشیدہ رہ کر کیا گیا عمل رب تبارک و تعالیٰ نے نیک نامی کے لیے اور ترغیب کے لیے لوگوں کے سامنے عیاں فرما دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال حسن نیت کے ساتھ اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کی آج ہم بات سنیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بعد از ولادت پہلی بار جب زیارت کرتی ہیں، یہ تاثرات بیان کرتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پس میں آہستہ سے ان کے قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا۔ بس سینے پر رکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہنس پڑے، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی بلندیوں میں جا کر پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی کو نہیں پایا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما تھے اور اپنے جوتوں کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حیرت میں دیکھ کر فرمایا کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعائیں یہ نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو اس حالت میں دیکھتا تو یقین کر لیتا کہ اس شعر کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہے کہ پس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اے عائشہ جس طرح تو نے آج مجھے خوش کر دیا ہے اللہ پاک اس سے بڑھ کر تمہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1500ویں ہے عید میلاد النبی، 1500ویں ہے عید میلاد النبی، جو وہ سب اسلامی بھائی، جو وہ سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی، جو وہ سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی۔ آمنہ بیگی کے گھر پر نور کی برسات ہے، آمنہ بی بی کے گھر پر نور کی برسات ہے، اس سے گھر سے جگمگائی، اس سے گھر سے جگمگائی عید میلاد النبی، اس سے گھر سے جگمگائی عید میلاد النبی۔ آ گئے لو آمنہ کے گھر محمد آ گئے، آ گئے لو آمنہ کے گھر محمد آ گئے، ہے گھٹا رحمت
رحمت کی چھائے ہے گھٹا رحمت کی چھائے عید میلاد النبی ہے گھٹا رحمت کی چھائے عید میلاد النبی جھوم کر نعرے لگاؤ مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر نعرے لگاؤ مرحبا یا مصطفیٰ عاشقوں کی عید آئی عاشقوں کی عید آئی عید میلاد النبی عاشقوں کی عید آئی عید میلاد النبی تو خوشی سے جھوم کر عطار پڑھ ان پر درود تو خوشی سے جھوم کر عطار پڑھ ان پر درود خود خوشی بھی مسکرائے خود خوشی بھی مسکرائے عید میلاد النبی خود خوشی بھی مسکرائے عید میلاد النبی 1500 بھی آئے عید میلاد النبی جھوم سب اسلام بھائی عید میلاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت مدنی چینل کے ناظرین آ رہا ہے. آئیے آپ کے تاثرات لیتے ہیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا گئے نبی. جی یہ 1500 سال جو جشن ولادت جو آ رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو دھوم دھام سے منائیں گے اور ہر دفعہ سے زیادہ اسے ہم منائیں گے. 12 ربیع الاول اس طرح منائی جائے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں اپنی نیتیں اچھی کریں. آنے والے وقتوں میں ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیں گے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. اس سال انشاءاللہ تعالی 15 مارچ کو ربیع نور شریف کا پروگرام ہے جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا. گھروں کو سجایا جائے گا مسجدوں کو بھی سجایا جائے گا. 1500 سالہ جشن ولادت ہم خوب جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے اور مدنی پرچموں سے سجائیں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت خوب جوش و خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے اور خوب انشاءاللہ جو ہے وہ درود و سلام کی گونج کے ساتھ اس 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم الخلاصہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 بار روزانہ انشاءاللہ درود پاک پڑھوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی پیاری پیاری نیتیں بڑے پیارے پیارے تاثرات آپ کے آئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے اور ان نیتوں پر استقامت بھی عطا فرمائے اور حسن نیت کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہم نے منانا ہے. اللہ پاک سب کو جن جن عاشقان رسول نے نیتیں کی ہیں جو کر رہے ہیں کریں گے اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک سب کو عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں. آج پروگرام میں میری نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. اور آج اس پروگرام میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کسی کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے کا جذبہ حاصل کرنا ہو تو وہ مدنی چینل کا یہی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پابندی سے دیکھتا رہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. مدنی چینل کے دیگر پروگرامز بھی ایسے ہی ہیں. مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھی جائیں. مدنی بس یوں نیت کر لیں کہ ہم نے مدنی چینل دیکھنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی اللہ نے چاہا. جی مدنی ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے
رشتوں کو سارے پر نور ہی نور گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے مدینہ شریف کی. کال لیتے ہیں. نعت کا اسلام میں آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. کیا بات ہے جی. وہ سوئے لالہ زار پھرتے گئے تیرے دن باغار پھرتے گئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام مصطفیٰ تاجیہ ہے. میں حجرہ شام 3 سے بات کر رہی ہوں. میں آج نعرے گاؤں گی. سرکار کی آمد مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. میں نے نعرے گائے ہیں مجھے ایک وقت نہ دے. بارنی کا نور دی پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آخری نبی. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑے پیارے انداز میں اپنے نعرے لگائیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس بچی کے آپ نعرے سن لیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی بحمداللہ تعالی. حضور کے عشق سے سرشار سینے بچے بچے کے ہیں اور اس میں کردار دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اللہ پاک ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو قائم اور دائم فرمائے. حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے. جی. مستیوں سرور میں بزم کائنات گئے عاشقوں میں دھوم گئے جشن والی رات گئے عاشقوں میں دھوم گئے جشن والی رات گئے. سج گئی زمین عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی سب سے آخری نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کال لیتے ہیں. جی کال دیجیے. نام زینت فاطمہ تاریہ ہے. میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں. مجھے ایک نام نہ دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیرات. آمین 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 آمین. جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی مغلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں گئے. ماشاءاللہ
مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ SMS بھی ہیں، SMS بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی، نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ پنجابی کلام سنا دیں۔ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اس کی فرمائش آئی ہے جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی دعا فرما دیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام ضرور سنا دیں۔ اللہ دا پیارا مدنی صاحب گھر عبداللہ دے جایا، یہ ذہن میں ہے کوئی کلام؟ یہ فرسٹ ٹائم میں نے بھی سنا ہے، آپ نے فرمائش کی ہے، یہ مشکل ہے پڑھنے میں بھی تھوڑا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ میسیج آیا ہے۔ اچھا جی، بکھر سے ایک میسیج آیا جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں۔ ہمیں حاجی مشتاق صاحب کا پڑھا ہوا کلام اللہ دا نام لئیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دی ہے، یہ کلام سنا دیں۔ اگر نوٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ جی، آپ کو جلد یہ کلام سنا دیا جائے گا۔ یہ کلام سنا دیں جی۔ حضور کعبہ حاضر ہیں فرام واہ کینٹ، کیا بات ہے جی واہ کینٹ والوں کی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ثاقب بھائی، آپ امیر حمزہ کو بھی کبھی پروگرام میں لائیں۔ اچھا جی، اور آپ نے ایک مشورہ دیا ہے نظر اتارنے کے حوالے سے، جزاک اللہ۔ امیر حمزہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ نارملی پروگرام میں بچوں کا جدول نہیں ہوتا، عید کے پروگرام میں انشاءاللہ کوئی سیٹنگ بنے گی، یا خصوصی کو پروگرام ہوتا ہے جس میں بچے آتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم لے کر آئیں گے۔ منگوال غربی گجرات سے ماشاءاللہ یہ ریگولر ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور میسیج کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ سید پاک سے التجا ہے، مبرور حج کی، حج بیت اللہ کی دعا فرما دیں۔ آپ میرا نام لے لیں، ثاقب بھائی کہہ دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حج کی درخواستیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اسباب بنا۔ جتنے عاشقان رسول یہاں سیٹ پر موجود ہیں، جو کیمرے کے پیچھے ہیں، اللہ پاک سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ثاقب شاہ صاحب، آپ کے پروگرام میں منیب بھائی کب آئیں گے جی؟ بھائی منیب بھائی کا نام نوٹ کریں جی، آپ ضرور بلائیں، ان کی فرمائش آ رہی ہے بار بار، ہم نوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، منیب بھائی کو بلائیں گے۔ اچھا، ہمارے فیس بک کے ناظرین کے بھی کچھ میسیجز ہیں، میں کچھ فیس بک کے ناظرین کے بھی میسیجز لے لیتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہم سب کو مقدر عطا فرمائے۔ فیس بک کے مدنی چینل کے ناظرین کمنٹس آپ کیا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کو جتنا ہو سکے گا ہم انشاءاللہ ممکنہ صورت میں لیں گے اور آپ کی فرمائش کو بھی لیں گے۔ بعض عاشقان رسول دعاؤں کے میسیجز کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی دعا کریں گے۔ ظفر مغل ہیں، یہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، شعیب الحسن اتاری ہیں پھالیا سے، کہتے ہیں میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ نواز اتاری ہیں، مدینہ یاد آتا ہے، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے۔ ملک عرفان بھائی ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ اچھا جی، محسن قریشی بھائی، یہ ماشاءاللہ ہمیں بڑے اچھے اچھے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہفتے میں ایک دن اس پروگرام میں سیگمنٹ شروع کیا جائے جس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کو کرنے کا عملی طریقہ سکھایا جائے۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ نعت خواں اسلامی بھائی سے تو شاہ خوباں کی فرمائش کی گئی ہے۔ اچھا جی، مدنی چینل پر جو پروگرامز آتے ہیں اچھے انداز میں ہم اس کو لیں اور زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت سے ماشاءاللہ SMS۔ اچھا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سے عاشقان رسول نے دعاؤں کے بھی میسیج کیے ہیں۔ میں چاہوں گا 2 فرمائش آپ لے لیجئے، فرید مدنی بھائی۔ گھر بار بڑا سوگوڑا کونین دیوالی دا، گھر بار بڑا سوگوڑا سورب دی مدینے دا، دربار بڑا سوگوڑا
مدینے دا دربار بڑا سوگنا دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک تے جانا ہے دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک تے جانا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوگنا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوگنا جنوں ویکھ کے اکھیاں دی کدی پیاس نہیں بجھدی اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سوگنا اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سوگنا کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں 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 دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بحمداللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام مدینہ منورہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ سے بھی میسیج آئے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے جہاں جہاں عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، بالخصوص میرے آقا کا دربار، میرے آقا کے دربار گوہربار سے یہ پروگرام دیکھنا، اور ماشاءاللہ پراپرلی ریگولر دیکھا جاتا ہے یہ مدینہ شریف میں پروگرام، اور اس کی کارکردگی بھی مل ہی رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں۔ میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اویس بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو جھوٹا لائف سٹائل ہے یہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جھوٹا لائف سٹائل بالخصوص یہ روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالتے ہیں جی، ان میں زیادہ تر یوں دیکھا جاتا ہے، جو کہ بہت ساری ان کے لیے خود بھی، یعنی دیکھنے والوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور خود ان کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے تو یوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے یہی حقیقت ہے سب کچھ،
اور بڑی کامیابی ہے، مزے ہیں، کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی یہاں ہیں، کبھی ان کو تو مطلب زندگی میں صرف خوشی ہی ہے، پریشانی تو ہے ہی نہیں، مشکل تو ہے ہی نہیں. تو یہ چیز دیکھنے کے بعد پھر شہرت کی دوڑ لوگوں میں بڑھتی ہے کہ بھائی شاید یہی کامیابی ہے، ہم بھی اس طرف جائیں. یہ دیکھنے والوں کے نقصانات میں ایک چیز شامل ہے. جبکہ جو دکھانے والے ہیں انہوں نے جو چیز دکھائی ہے شاہ صاحب، جو چیز انہوں نے دکھائی ہے اب ان کو ہر وقت وہی دکھانی ہے. مسکرانا، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو آن کرنے سے پہلے رو رہا تھا، لیکن اب اس نے چونکہ مسکراہٹ ہی دکھائی ہوئی ہے، اس نے چونکہ خوشی اور اس طرح کی مزے والی چیزیں دکھائی ہوئی ہیں، لازمی اس کو وہی دکھانا ہے. یعنی گھر میں اگر میت بھی ہوئی ہوئی ہے تو اس نے اگر دکھانا ہے تو اس نے کوشش یہی کرنی ہے کہ میں ایسا ہی انوائرمنٹ دکھاؤں. ایسا ہی ہے. اور اس وجہ سے وہ خود ذہنی ڈپریشن کا بعضوں کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا، کہ ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہی چیز دکھانی اور روزانہ کی بنیاد پر مجھے ویڈیو ڈالنی ہے، اور ایسی ڈالنی ہے کہ ویوز آئیں. ویوز اسی صورت میں آئیں گے جب اس طرح کی کوئی یا تو اونچ نیچ حرکت ہوگی، کوئی کام ہوگا، یا ہنسی آئے، خوشی والی چیز ہو. غم والی کوئی بندہ چیز دکھاتا ہے اس پہ ویوز نہیں آئیں گے. تو خوشی والی چیز دکھائے گا، اس طرح کی چیز ہو. اب وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے ذہن میں کانٹینٹ کل کیا دینا ہے، میں نے کل کون سی موضوع پر میں نے ویڈیو ڈالنی ہے، ٹائٹل کیا ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزوں میں وہ اتنا بیچارہ بعض اوقات پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے. میں نے کئی سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی گفتگو سنی ہے. عوام میں بڑے یعنی مقبول بظاہر یوں سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ ظاہری دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں شاید انہی کے زندگی میں سکون ہے کہ مزے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ مصیبت، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ. اور جو حقیقت نہیں ہے ان کے زندگی میں وہ دکھانا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دکھانے کی کوشش کرنا، جس میں مالی اعتبار سے بعض اوقات وہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بھی کئی سارے اس میں نقصانات ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. فراز بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا روحانی سکون بھی اس کی وجہ سے برباد ہوتا ہے؟ بالکل، روحانی سکون ایسا ویسا برباد ہوتا ہے کہ تلاش کرنے سے ہی بعض اوقات نہیں ملتا، اچھی صحبت میں بیٹھنے سے بھی بعض اوقات نہیں ملتا. اس کے حاصل کرنے کے لیے پھر ٹھیک ٹھاک مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو طلب شہرت اور پھر مشہور ہو جانے کے جو وعیدات احادیث میں بیان کی گئیں، اور پھر جو بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ جو ہے کوئی کام طلب شہرت کے لیے کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں رہتی. اور جب اللہ کی رضا ہی کسی کام میں پیش نظر نہیں، اگر عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، نیک اعمال کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو جب اللہ کی رضا ہی پیش نظر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو روحانیت اور سکون کہاں سے حاصل ہوگا، کہ سکون تو اللہ کے ذکر میں حاصل ہونا تھا. اسی طریقے سے بعض اوقات طلب شہرت کے لیے بد نگاہی کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، اور بد نگاہی تو عبادت کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی طرح طلب شہرت کے لیے بعض اوقات حرام رزق بھی حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے اموال کے اندر، رزق کے اندر بعض اوقات حرام کی ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی ایک جو عنصر ہوتا ہے وہ طلب شہرت ہوتا ہے، اور یہ جو حرام کمائی کا داخل ہو جانا ہے یہ بھی عبادت کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. بلکہ جو دعائیں ہیں، دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ حرام روزی کی وجہ سے جو ہے وہ رک جاتی ہیں، یعنی پھر دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ بظاہر ایک ہی کام نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ تہ در تہ جو ہے وہ گناہ میں بندہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جس طرح ابھی اویس بھائی نے کہا کہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو واقعی ایسی بات ہے کہ اس کو اگر آج کا کنٹینٹ نہ ملے اور اس کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج میں نے ویڈیو کیا شیئر کرنی، تو وہ بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں بعض اوقات کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بعض اوقات چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے. گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سوچنے دو، مجھے کنٹینٹ تلاش کرنے دو. پھر بعض اوقات دوسروں کا جو ہے وہ کنٹینٹ کاپی کر کے، اور پھر اس میں پھر نفرتیں، پھر حسد، اور پھر دشمنی. اور پھر یعنی میں تو یہ سوچ رہا تھا ابھی راستے میں آتے ہوئے کہ اگر اس گناہ پر اگر پوری کتاب لکھی جائے نقصانات پر، تو شرعی نقصان الگ ہے، مالی نقصان الگ ہے، دنیاوی نقصان الگ ہے، اخلاقی نقصان الگ ہے، بے حیائی اپنی جگہ پر، یعنی پوری فہرست ہے. یہ ایک ٹاپک ہے جو 2 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اس پر پوری سمجھ لیں ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ اور اسپیچ ہو سکتی ہے کہ کون کون سے نقصانات ہیں، اور ایک نقصان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ طلب شہرت جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور آج کے دور کی اہم ضرورت ہے کہ اس پر باقاعدہ بات کی جائے.
اس پر باقاعدہ بیانات ہوں کہ لوگوں کی اویئرنیس جو ہے وہ ان کو دلائی جائے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے اور پھر اس سے آپ کو کیا کیا نقصان حاصل ہو سکتے ہیں. مالی طور پر بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اپنا سارا مال صرف شہرت کے لیے جو ہے وہ بندہ لگا دیتا ہے. بندے کو حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہوتی, نمازیں اس کی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں, فرض عبادات اس کی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. جب بندہ اللہ سے دور ہو جائے گا تو اس کو روحانیت اور سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ اور یہ اویس بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ بظاہر بڑے فریش اور بڑے مقبول نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ سے ہی دور ہو گیا بندہ, جب حلال اور حرام کی پرواہ اس نے چھوڑ دی, اس کو سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے, اس کو یہ پرواہ نہ رہے کہ یہ رزق حلال سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں فرماتا کہ اس کو جہنم میں کس دروازے سے داخل کر رہا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, یہ بہت بڑی وعید ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. اور اگر مطلب آج خود غور کرے بندہ بیٹھ کے, کبھی اس اینگل سے بھی سوچے کہ یار میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں, میں اگر مشہور ہو گیا ہوں یا میں اگر نیا اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے؟ شروع میں ہم نے بات کی کہ اللہ کی رضا مقصود ہے یا پھر اپنی واہ واہ کرنی ہے. اگر واہ واہ چاہنی ہے تو آج ہی اس کو سٹاپ کر لیں یا پھر اپنی نیت کو ڈائیورٹ کر لیں. آج موقع ہے, جانے کے بعد پھر موقع حاصل نہیں ہوگا, پھر جو ہے وہ تباہی اور بربادی مقدر ہوگی. اس لیے آج جو سمجھایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے, دیکھیں اگر کوئی مشہور ہوگا اس میں ہمارا نفع نقصان نہیں ہے. ظاہر ہے ہم بھی چینل پر بیٹھے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو یہی سمجھانا تو مقصود ہے, یہی بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اللہ نے آپ کو اگر شہرت دی ہے, اس شہرت کا آپ درست استعمال کریں نا, پھر آپ نیت کا قبلہ درست کر لیں. جی ہاں, نیت کا قبلہ درست کریں, اچھی نیتیں شامل کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا کانٹینٹ, آپ کو لوگ سن رہے ہیں نا, اللہ کا شکر ادا کریں, مالک تیرا شکر ہے مجھے لوگ سن رہے ہیں, میری آواز بہت تھوڑے ٹائم میں لاکھوں تک چلی جاتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل کیا. اب جس رب نے اس قابل کیا ہے, اب اس رب کا پیغام آگے پہنچائیں نا, اب اس رب کی باتیں آگے تک پہنچائیں نا, اس کے فرامین آگے تک پہنچائیں نا. اس رب کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. آپ یہ کانٹینٹ دیں نا, آپ اسلامک کانٹینٹ دیں, ایک اچھا میسیج دیں, لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کی اصلاح کریں. وہ دنیا میں رہ رہے ہیں تو کس انداز میں ان کا رہن سہن ہونا چاہیے, وہ آخرت کی تیاری بھی کریں, دنیاوی اعتبار سے بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کیسی بسر کریں اور کس انداز میں وہ اپنی زندگی کامیاب گزار سکتے ہیں. یہ والا میسیج, یہ کانٹینٹ, اس طرح کے اچھے کانٹینٹ لوگوں میں وائرل کریں. اچھا دیکھیں, ایک بات ہے, آپ نے کچھ چیز ڈال دی ہے نا سوشل میڈیا پر, آپ نے ڈال تو دی, لیکن آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ میرے لیے گناہ جاریہ کا سلسلہ بھی بن سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کوئی گانا شیئر کر دیا, کوئی میوزک شیئر کر دیا, کوئی فلم یا ڈرامہ, کوئی اس طرح کی بےہودہ کوئی چیز گناہوں والی شیئر کر دی. اب وہ جتنے لوگ دیکھتے چلے جائیں گے, آپ سوچیں تو صحیح نا, کتنے لوگ گناہگار ہوئے اور ان کے گناہوں کا وبال اس شخص پر بھی آتا چلا جائے گا جس نے سب سے پہلے اس کو وائرل کیا. آپ اگر وائرل کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈریں. اچھا, آج تک اگر کوئی چیزیں وائرل کی ہیں ایسی, آپ نے نکالیں نا, ابھی اٹھا لیں, موبائل اٹھائیں اور فوراً وہ چیزیں ڈیلیٹ کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ بھی کرنی ہے. جی ہاں, توبہ کا بھی انداز ہوگا. جو چیزیں آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ, اور یہ سارا کام کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں اللہ کے لیے یہ بےہودگی, یہ فحاشی, یہ سب ڈیلیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا, دیکھیں ہمارا معاشرہ اس وقت ایسی چیزوں کا متحمل ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کنٹینٹ, اور پھر اس وجہ سے نفرتیں جو پھیل رہی ہیں, راشد بھائی کتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں, لڑائی جھگڑے, حسد, کینہ, بغض, عداوتیں, دشمنیاں, مطلب یوں ہے کہ جب آمنا سامنا ہو جائے تو ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں. یہ نفرتیں پھیلنے کا سبب بھی تو کہیں نہ کہیں بن رہا ہے نا. جی بالکل ایسا ہے. اچھا, شیطان اس میں بڑے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. جی. ایسا کام کرنے والوں سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, جی. وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کی نیت اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. یعنی وہ فساد پھیلا رہے ہیں اور اس کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں. یہ ایک شیطان کی چال ہوتی ہے. اب دیکھیں, کسی کو نصیحت کرنی ہے, کسی سے غلطی ہوئی ہے, مسٹیک ہوئی ہے, تو اس کے آداب ہیں, اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے. جی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تنہائی میں الگ سے کسی کو سمجھانا, کسی کی غلطی پر اس کو مطلع کرنا کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے, اس کو درست کریں, یہ ہے اصلاح. اور سب کے سامنے سر محفل کسی کے عیب کو یا کسی کے مسئلے کو
ذکر کرنا یہ اصلاح نہیں بلکہ ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ مسئلہ ہے اس سے تو رابطہ ہوا نہیں، نہ رابطے کی کوشش کی گئی، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے۔ تو سوشل میڈیا پر جو استعمال ہوتا ہے شاہ صاحب، اس کی 3 کیٹیگریز اگر ہم دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری کچھ ویڈیوز اور ہمارا کچھ کنٹینٹ سوشل میڈیا پر وہ ہوتا ہے جو فضول ہے، گناہ نہیں ہے لیکن فضول ہے، یعنی اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ فضول کام کیوں کیا گیا، کیا زندگی اس لیے عطا کی گئی تھی۔ دوسرا کنٹینٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں گناہ ہوتا ہے، گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بندہ اپنے گناہ کا معاذ اللہ اظہار کر رہا ہے یا ایسی چیز، ایسا کنٹینٹ لا رہا ہے کہ جس سے لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں، یہ بھی مذموم ہے اور اس سے بھی بچنا شرعاً لازم ہے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ لوگوں کے ایمانیات، عقائد و نظریات اور اسلام کی وہ باتیں جو طے شدہ ہیں ان کے حوالے سے شورش پھیلانا، ایک گویا کہ نئی چیز کو ظاہر کرنا، اور امت کے بڑے بڑے اکابرین سے، بزرگوں سے، علماء سے، مجتہدین سے اختلاف کرنا۔ نیت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کے لب و لہجے سے کہ یہ صرف شہرت چاہنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ بھئی ماں بدولت بھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی علامہ سیوطی سے اختلاف ہو رہا ہے، کبھی امام اعظم سے اختلاف ہو رہا ہے، معاذ اللہ بزرگوں کی طرف غلطی کی نسبت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ رکھے کہ ہم دین کے معاملات میں بھی وہ امور، شریعت کے، دین کے، اسلام کے وہ کام، وہ باتیں، وہ عقائد جن پر اجماع ہو چکا، جن پر مسلمانوں کا جمہور ہے، ان سے اختلاف اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ اپنی نیت کی طرف بھی دیکھ لے۔ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اس بات میں گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، ہماری کیا اوقات بنتی ہے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں جی ماں بدولت کچھ چیز ہے؟ نہیں، ہمارا کام عاجزی کرنا ہے، ہمارا کام فالو کرنا ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ ان ہستیوں نے جو قرآن اور سنت کو بیان کیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میں چاہوں گا فراز بھی 1 منٹ کے اندر، چونکہ ہمارا ٹائم اختتام کے قریب ہے، ان چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ہم علاج کی طرف کیسے ہیں؟ جب یہ آ ہی جائے، یہ وبا پھیل ہی جائے، یہ مرض آ ہی جائے اندر، علاج کی طرف کیسے آئیں ہم؟ لیکن یہ جو تصوف اور باطنی بیماریاں ہیں، اس کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہے کہ فرق پڑتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو زیادہ مؤثر ہے نا وہ مدنی مذاکرہ ہے۔ مدنی مذاکرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی جو ہے نا وہ پلایا جا رہا ہے۔ بھائی میں کراچی کا ہوں، میں تو آ جاؤں گا، میں پنجاب کا ہوں، کیسے آؤں گا؟ مدنی چینل ماشاءاللہ پوری دنیا میں دھوم مچا رہا ہے، اور صرف مدنی چینل LCD کے ذریعے سے نہیں، فیس بک، یوٹیوب اور کئی پلیٹ فارم ہیں۔ تو مدنی مذاکرے سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے فی زمانہ، زیادہ مؤثر۔ باقی اس کے علاوہ آپ امام غزالی کو پڑھیں، احیاء العلوم دعوت اسلامی نے ترجمہ کر کے دی ہوئی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح باطنی بیماریوں کا علاج، یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس میں 50 سے زیادہ باطنی بیماریوں کا ذکر ہے، اس کا مطالعہ کریں اور ساتھ میں اپنی صحبت کو بھی چیک کریں۔ بعض اوقات دوست ایسے مل جاتے ہیں، انوائرمنٹ ایسا مل جاتا ہے کہ جو شے دیتے ہیں کہ یار آپ نے شہرت کے لیے یہ کام کرنا ہے، یہ 3-4 کام کریں گے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہرت کی دوڑ، اس کو قرآن پاک سے ہم نے بیان کیا کہ یہ عمل مذموم ہے، برا عمل ہے۔ احادیث مبارکہ بھی ہم نے سماعت کی، بزرگان دین کے اقوال، اور پھر دنیاوی اعتبار سے سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کس راہ کا انتخاب کرتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے میں اس دنیا میں نہیں آیا، نہ ہی رہنا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے لیے عمل کروں گا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ قبول فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ
عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے